رحم اللہ علی من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ آذان الواصفین، ابتدع بقدرتہ الخلق ابتداعا واخترعهم علی مشیتہ اختراعا، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق واصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، کل جو میں نے گفتگو کی تھی آیت تطہیر کے ذیل میں، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو آیت تطہیر ہے اس کا تعلق انسیت الحورا بطول عذرا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس کے ذریعے یہ وضاحت کی گئی کہ اہل بیت کون ہیں۔ اہل بیت کا تعارف مختلف انداز سے حضور سرور کائنات نے کرایا، اور اسی لیے مسلسل 6 مہینے تک یا 9 مہینے تک دروازے پر آ کر کہتے رہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر سلام ہو۔ کیا لوگ 6 مہینے کے جو پیغمبر نے کہا یا 9 مہینے کہا بھول گئے؟ کہ کون ہے اہل بیت؟ ان کے دروازے پر آ کر کہنا، جناب سیدہ کے دروازے پر آ کر کہنا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، کیا واضح نہیں کرتا کہ یہ نبوت کے اہل بیت ہیں؟ یہ نبوت کے اہل بیت ہیں۔ پھر جس وقت مباہلے کے لیے گئے ہیں تو اس وقت بھی آپ نے کہا ہے کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت۔ قرآن نے جتنے واضح انداز میں تعارف کرایا اہل بیت کا، اگر عقل ہوتی، شعور ہوتا، احساس ہوتا، علم ہوتا، جہالت سے دوری ہوتی تو لوگ سمجھ لیتے کہ اہل بیت کون ہیں۔ ان کا تعارف متعدد طریقے سے، مختلف انداز سے، مختلف طریقے سے کرایا گیا ہے۔ قرآن کی فصاحت دیکھیں کہ لوگ اگر نام ہوتا قرآن میں محمد کا، علی کا، ظاہر حضور کا تو ہے، لیکن علی کا، فاطمہ کا، حسن کا، حسین کا نام اس طریقے سے لیا جاتا، ہو سکتا ہے علی کتنے نام لوگ رکھ لیتے، لیکن وہ اوصاف بیان کیے ہیں تعارف کے لیے کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور جب حضور مباہلے پر لے کے گئے ہیں کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا وانفسکم، ابنانا کی جگہ سوائے حسن حسین کے کوئی نہیں آ سکتا، نسانا کی جگہ سوائے جناب سیدہ کے کوئی نہیں آ سکتا، انفسنا کی جگہ سوائے علی مرتضیٰ کے کوئی نہیں آ سکتا۔ یعنی قدرت نے اس انداز سے قرآن میں تعارف کرایا ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ سمجھ لیں کہ اہل بیت کون ہے، پہچان لیں کہ اہل بیت کون ہے، جان لیں کہ اہل بیت کون ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پھر روایات مختلف انداز سے آتی ہیں، جس میں حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ یہ گھر میں میرے یہ آیت نازل ہوئی، اور دوسری روایت جو ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ سے ہے، جو صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، صفیہ بنت شیبہ سے روایت ہے، اور وہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ مختلف انداز سے روایتیں ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ صاحب گھر کی روایت ہے تو جو ہم حدیثی قصہ پڑھتے ہیں ہے کیا حدیثی قصہ، یہ معتبر ترین روایت ہے۔ اس کے بارے میں کوئی شک کرتا ہے تو ہمیں اس پر شک ہے کہ کیوں شک کر رہا ہے۔
اور جو چاہتا ہوں کیوں شک کرا، یہ معتبر ترین روایت ہے جس کے نیریٹر اور جس کے بیان کرنے والے، اور یہ جو ہم اپنی گفتگو کا آغاز، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ذکر مٹا دیا جائے، لیکن ذکر مٹ نہیں سکتا۔ حدیث کے ساتھ ہمارے ہر جو بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے اس کا جزو ہے، رکن رکین ہے کہ جب ہم آغاز کرتے ہیں پروگرام کا اس حدیث سے، بڑی معتبر حدیث ہے۔ اور حدیث قصہ ہے کیا؟ حدیث قصہ کا پورا محور ہے، مرکز ہے، اور گویا کہ سمجھیں کہ اسی کے گرد جو گھومتی ہے، تو وہ ہستی کون سی ہے؟ وہ انسیت حورا بطول عذرا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ انہیں کے گرد کہ یہ چادر کہاں کی ہے؟ کسائی امانی ہے۔ حضور تشریف لائے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ایتینی بالکسائی امانی وغطینی بہی، یمنی چادر لے آئیں جس میں ڈھانپ دیں۔ سیدہ فرماتے ہوتے ہیں تو بالکسائی، میں چادر لے کر آئی، وغطیتہ بہی۔ اب یہاں پر اصل میں تھوڑا سا جو لکھنے والے ہیں ایک آدھ درس ادھر ہو جاتا ہے، کہ جو عوالم کی روایت ہے اور جو اور کتابوں میں ہے وہ یہ غطینی بہی، مجھے ڈھانپ دیں۔ بات یہ کہ حضور سرور کائنات کی تعارف کرا رہے تھے اہل بیت کا، نبی کا گھر اور ہوتا ہے، نبوت کا گھر اور ہوتا ہے۔ نبی کا گھر جو بنتا ہے وہ یہ جس طرح دیواریں بنتی ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہے، لیکن جو نبوت کا گھر ہے اس گھر کے لیے کون سی دیوار تھی؟ وہ چادر تطہیر سے بنا رہے تھے، چادر تطہیر سے گھر بنا رہے تھے، اور یہ گھر بنا ہے چادر تطہیر کا، جو ہے کسائی یمانی سے گھر تعمیر ہوا۔ اور جب گھر بن گیا تب کچھ لوگ زوجہ ہیں باہر ہیں ام سلمہ، اور یہ گھر جب بن گیا غطینی، مجھے ڈھانپ دیں۔ تو ڈھانپنے کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اڑھانے کا لفظ نہیں ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ کیا ہے مفہوم۔ ڈھانپنا معنی اوپر سے لا کر چھپا دو، جب ڈھانپ دے گا تو چہرہ چھپ گیا، اب چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اب ہے اذا یتلالو، وہ جو قصہ ہے وہ روشن ہو گئی، کنہ البدر فی لیلۃ تمام ہی کمالے، جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو ایسے قصہ چمک رہی ہے، چادر چمک رہی ہے۔ اب ہر ایک آتا ہے، حضور نظر نہیں آ رہے ہیں، حضور تو اس میں چادر میں ہیں، اس کے گھر میں، اور اس کے بعد سے آئے تو کہا انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ پتہ چلا جسم میں کمزوری نہیں ہوتی ہے، بدن اور ہے جسم اور ہے، اسی کے نبی کی جو ظاہری جسم ہے اس میں سر اور ذہن الگ ہوتا ہے، اور بدن میں ظاہری کی جسم میں ہے لیکن بدن میں نہیں، تو صرف کا بدن میں کمزوری ہے۔ یہ کمزوری کیا تھی؟ اگر کمزوری تھی تو دودھ لے کر آتی، کوئی شربت لے کر آتی، کوئی چیز کھلانے کی دیتی، کھانے کی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کمزوری ہے کیا؟ یہ وہ نقاط نہیں ہے جو ہم لوگ بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، یا کسی پیاس کی وجہ سے ہوتی ہے، یا کسی ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ کمزوری یہ ہے کہ جب الگ الگ ہیں تو کمزور ہیں، جب ایک ساتھ مل جائیں گے تو طاقتور بن جائیں گے۔ لوگ پڑھ کر محمد والا آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں اس میں حدیث میں ہے کہ کھانا لے کر آئی ہو جناب سید بھائی، کمزوری ہے تو کھانا آنا چاہیے نا، کھانا تو نہیں ہے، لہذا کمزوری محسوس کر دو، کمزوری، تو اب چادر اڑا دی گئی۔ اور اس کے بعد سے اب ہر ایک آتا ہے اور امام حسن تشریف لاتے ہیں، السلام علیکم اماں، دیکھیے آداب سکھائے گئے ہیں، معزز گرامی سلام ہو، بتانا کہ جب بھی آپ گھر میں آئیں تو اپنی ماں کو سلام کریں، اپنی ماں کو سلام کریں، یہ آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں اس میں حدیث میں، سلام کریں، اور پھر جواب سلام بھی دیا گیا ہے، ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، میں تو خوشبو سونگھ رہا ہوں بڑی پاک و پاکیزہ ہو، کہنا رائحۃ جدی رسول اللہ، گویا کہ میرے جد کی خوشبو ہو، خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ دیکھیے چہرہ نہیں دیکھ رہے ہیں، چہرہ دیکھنے کی بات نہیں کی ہے کہ میں چہرہ دیکھ رہا ہوں، ورنہ چہرہ نظر آنا چاہیے تھا، چہرہ خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ تو اب خوشبو کون سونگھ سکتا ہے؟ اب یہیں سے یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حقیقت پیغمبر اکرم اور حقیقت امام حسن ایک ہے، یہ دونوں الگ نہیں ہیں، وہ معصوم ہے تو یہ معصوم ہیں، وہ جانتے ہیں، ظاہر ان میں علم ہے تو ان میں علم ہے، ان میں فضل ہے تو ان میں فضل ہے، ان میں کمال ہے تو ان میں کمال ہے، جو وہ ہیں وہی یہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اور کیوں؟ اسی کے قرآن سے ذرا پوچھیں تو قرآن جواب دیتا ہے اس کا کہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت سے بیٹے ہیں،
اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے جنہیں اللہ نے اقتدار دیا. حضرت یعقوب نبی ہیں، حضرت یوسف نبی ہیں، اور کوئی بیٹا ان کا نبی نہیں ہے. اب ظاہر باپ روتے روتے آنکھیں ظاہر بصارت جاتی رہی، تو ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر موجود ہیں کہ اتنے میں قرآن کہتا ہے کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تم اگر مجھے دیوانہ نہ کہو تو میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں. یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں. جتنے بیٹھے ہوئے تھے بیٹے وہ تو نہیں سونگ رہے ہیں، صرف یعقوب کہتے ہیں میں سونگ رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ تو بیٹے کی محبت میں دیوانے ہو گئے. خوشبو کیا تھی کہ وہ قمیص لے کر بشیر آ رہا تھا جو یوسف کے جسم سے مس ہوئی تھی. تو اگر قمیص مس ہو جائے تو اس قمیص میں خوشبو آ گئی تھی یوسف کی، تو کون سونگ رہا تھا؟ وہ نہیں سونگ رہے تھے اولاد ہونے کی وجہ سے، ان کو خوشبو نہیں آ رہی تھی. خوشبو آئے گی اسی میں جو مشام ایک ہو، جو ان کا مشام ہے وہ ان کا مشام ہے، جو ان کی تینت ہے وہ ان کی تینت ہے، جو یہ ہیں وہ ہوں. یعنی نبوت کی خوشبو اسی مشام میں آ سکتی ہے جو امامت ہو. بتانا ہے نبوت امامت علیحدہ نام نہیں ہے، بلکہ جو نبوت ہے اسی کا مظہر کا نام امامت ہے. درود پڑھیں. تو ماننا پڑے گا کہ حسن نے خوشبو سونگی، آئے سلام کیا، داخل ہو گئے، اجازت لے کر داخل ہوئے. اجازت تعطن لیا رسول اللہ، کیا اجازت ہے کہ میں داخل ہو جاؤں؟ میں اس لیے سنا رہا ہوں، آپ سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھیں گے اس پہ راز کیا ہیں، اسرار کیا ہیں. اجازت ہے، اجازت لے کر آئے، اور جب اجازت ملی تو اندر داخل ہوئے. یعنی گویا کہ یہ جو مکان تھا، یہ جو چادر تطہیر سے گھر بنایا جا رہا تھا، اس میں اجازت لے کر داخل ہوئے. امام حسین آئے، سلام کیا، اجازت لے کر داخل ہوئے. مولا کائنات آئے، اجازت لے کر داخل ہوئے. پھر جناب سیدہ آئی، اور جب داخل ہو گئے اور سب بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد سے اب ظاہر ہے کہ اخذ رسول اللہ بطرف الکسائے وَأَوْمِدِلُمَا إِلَى السَّمَائِ اللہم. پھر آپ نے چادر کے دونوں کناروں کو پکڑا. کیا ہے؟ اخذ رسول اللہ بطرف الکسائے، چادر کے دونوں کناروں کو پکڑا. وَأَوْمِدِلُمَا إِلَى السَّمَائِ، اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کیا کہا؟ اللہم، اے اللہ، ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت، وخاصتی میرے مخصوص، وحامتی میرے اپنے، لحمہ لمی ودمہ نمی. اور پھر ساری آپ جانتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں یہ ہیں میرے اہل بیت. کہتے ہیں کہ جب آئے تو حضرت ام سلمہ بھی آگے بڑھیں، کہا کہ میں آ سکتی ہوں کیا کہ تم خیر پر ہو؟ تو انکے من ازواج النبی، تم نبی کی بیویوں میں سے ہو، تم خیر پر ہو. تو جس کے خیر کی ضمانت بھی خیر سے رسول دے دیں. توجہ چاہتا ہوں، غور کیجیے، جس کے خیر کی ضمانت دے دیں جب وہ نہیں آ سکتی، کہ تم نیکی پر ہو، تم بھلائی پر ہو، تم بیوی ہو. یعنی اب یہ کہ وہ ہیں کیا؟ نبوت اور نبی. یہ فرق ہے. اہل بیت نبی ہیں، یہ اہل بیت نبوت ہیں جو اس چہار دیواری میں آئے ہیں. بس وہی ہاؤلائے کا لفظ، یہ ہیں میرے اہل بیت، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ہے اہل بیت. اور دونوں چادر کے کنارے پکڑے. اس کے معنی کیا ہیں؟ چادر کے کنارے پکڑ کر دعا کرنا بتا رہا ہے. یہ چادر جو زہرا کے نام سے موصول ہے اور منسوب ہے، اتنی بابرکت ہے کہ رسول بھی دعا مانگتا ہے، وہ چادر کے کونے پکڑ کر دعا مانگ رہا ہے. یہ عظمت سیدہ ہے، یہ مقام سیدہ ہے. یہ عظمت ہے. اَوْمِدِلُمْ السَّمَائِ، چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا ہے اور دعا طلب کی. اور اس کے بعد سے پھر اب اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ پوچھا کہ وہاں پر پوچھتے ہیں جبریل، پروردگار بنو تحت الکسا، یہ چادر میں کون ہستیاں ہیں؟ چادر میں کون ہستیاں ہیں؟ علم یا ملائکتی و سکانہ سماواتی و حملۃ عرشی، پورا قصیدہ ہے، پورا قصیدہ ہے. اے آسمان کو اٹھانے والوں، ہے نا. اور سنو، یہ چادر میں اب پوچھنے والے دو صورتیں ہیں. جبریل جانتے نہیں ہیں یا انجان بن رہے ہیں، تجاہل عارفانے سے کام لے رہے ہیں. بھئی روز کے آنے جانے والے، جھولا جھولانے والے، ہے نا، وہی کے لانے والے، کیا ان کو معلوم نہیں چادر میں کون ہے؟ جانتے نہیں ہیں، انجان کو مر رہے ہیں.
अनजान क्यों बन रहे हैं? चादर में कौन हस्तियां हैं, चादर में कौन हस्तियां हैं, और तारुफ अल्लाह करा रहा है। तो ज़रा देखें कितनी अजीम हस्तियां हैं कि बज़्म में मलाइका है, फरिश्तों की बज़्म है, और तारुफ कराने वाला कौन है? खुदा है। तारुफ खुदा करा रहा है और तारुफ इन हस्तियों का हो रहा है। तो क्या मालूम नहीं? मालूम है, लेकिन बात यह है, बड़ी तवज्जो सुनिएगा इस बात को, बात यह है कि जब तक ये अलग अलग होते हैं पहचानने में आते हैं, कि जब मिल जाते हैं तो फिर पहचानने में नहीं आते, जब मिल जाएं तो पहचानने में नहीं आते। अब उसकी दलील मैं दे रहा हूँ कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने भी, और जब पूछा था तमाम फरिश्तों के अम्बिऊनी बेअस्माए हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन, इन हस्तियों के नाम बता दो कि तुम सच्चे हो। दिखाए गए नूर, मोहम्मद का नूर, अली का नूर, फातिमा का नूर, हसन का नूर, हुसैन का नूर। कहा बताओ ये कौन है? किताब मौजूद है। कहा बताओ अस्माए हाउला, इनके नाम तो बता दो। तो अब एक साथ थे तो वो फरिश्ते नहीं बता सके, आदम ने बता दिया। यही तो इम्तहान था। आदम ये कि मोहम्मद का नूर है, या अली का नूर है, या फातिमा का नूर है, या हसन का नूर है, या हुसैन का नूर है, लेकिन वो न बता सके। तो फरिश्ते को न बता सके इसलिए कि जब नूर एक साथ होते हैं तो पहचानना मुश्किल होता है। 60 या 40 तलवारें खिंची हुई हैं, मुहासरा हो रहा है रसूल के घर का, और हुजूर सरवर कायनात हिजरत कर जाते हैं, और अली सो रहे हैं चादर ओढ़ के, अली सो रहे हैं चादर ओढ़ के। तो अब देखने वाले रात भर देख रहे हैं, समझ रहे हैं रसूल सो रहे हैं। रसूल का कद और अली के कद में तो फ़र्क था ना, सोने के अंदाज में भी फ़र्क था। तो अब जब चादर ओढ़ के सो गए तो फिर वो क्यों समझते हैं रसूल सो रहे हैं? क्यों समझते हैं कि रसूल सो रहे हैं? भाई अली के उनके फ़र्क है। इसके माना अगर चादर ओढ़ लें तो फ़र्क मिट जाता है, चादर ओढ़ लें तो फ़र्क मिट जाता है। तो यही बात थी कि फरिश्ते नहीं पहचान रहे थे कि कौन सा किसका नूर है और कौन हस्तियां हैं। तो अल्लाह ताला तारुफ करा रहा है। तारुफ का कानून क्या है? तवज्जो चाहता हूँ। तारुफ का कानून यह है कि हमेशा सरबराह से तारुफ कराया जाता है। मसलन मैं हूँ और मेरे बेटे हों तो तारुफ ज़ाहिर है मुझे लोग जानते हैं, या जिसको लोग ज़्यादा जानते हों, या सरबराह। तो तारुफ तो दायरे के दो सूरतें हैं, या तो सरबराह से कराया जाए या ज़्यादा जाने वाले। यहाँ पर मेरे बेटे को लोग ज़्यादा जानते हैं, कहते हैं मौलाना रिजवान के ये वालिद हैं, और जब मुझे जानते हैं कहा साहब ये मौलाना के रिजवान बेटे हैं, तो यही तारुफ होता है ना, लोग ज़्यादा जानते हों, लोग ज़्यादा पहचानते हों। तो अब सवाल ये है, तारुफ कराने वाला अल्लाह है, पहचानने वाला अल्लाह है, और बज़्म है फरिश्तों की मासूमीन की, और वह पूछते हैं अल्लाहुम्मा मनहुम तहतल के साथ, चादर में कौन हस्तियां हैं? चादर में तो तारुफ तो होना चाहिए था कि चादर में रसूल हैं, रसूल की बेटी हैं, रसूल के नवासे हैं, और रसूल के भाई हैं या दामाद हैं। ये तारुफ होना चाहिए था। यह तारुफ हज़रत अली से होना चाहिए था कि अली हैं, या अली के भाई हैं, या अली की बीवी हैं, या अली के बेटे हैं। तारुफ हसन हुसैन से नहीं। तारुफ क्या हो रहा है? अल्लाह ताला सिर्फ एक नाम ले रहा है और सारे रिश्ते बयान कर रहा है, यानी वो मरकज़ी नाम अल्लाह ले रहा है। क्या है वो नाम? अल्लाह तारुफ कराने वाला। तो अब इसी तारुफ से जनाब सैयदा की अज़मत वाज़ेह हो जाती है कि सैयदा का मुकाम फरिश्तों में कितना बुलंद है। दुनिया वालों तुम न समझो, लेकिन फरिश्तों में क्या बुलंद मुकाम है। हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनु। एक नाम है फातिमा। तो फातिमा की हर हैसियत बीबी की मरकज़ी हैसियत है। फातिमा हैं, फातिमा के वालिद गिरामी हैं, उनके शौहर नामदार हैं, उनके बच्चे हैं। अल्लाह को गिरामर आती है नहीं आती? अल्लाह जो है ये कह रहा है बनून इब्नेहा है, दो बेटे हैं ना, तो अल्लाह तो बनून कह रहा है। बनून तो जमा है। तवज्जो चाहता हूँ, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। देखिए इब्न माने एक, इब्ना ने दो, और अबना गैर और बनून उसकी जमा है। दो तरीक़े से जमा है, अबना भी और बनून भी है। अलमाल व बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद। तो बनून जमा है, और इस चादर में दो हैं, तो अल्लाह को तो दो का जिक्र करना चाहिए था, ये जमा का सगा क्यों है? हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। इब्नेहा नहीं कहा, बनूहा कहा। ये बनू क्यों कहा, जमा क्यों?
بات یہ کہ وہاں پر تنہا حسین نہیں تھے، تعارف تنہا حسین کا نہیں تھا، بلکہ حسین کی ذریت میں آنے والے جتنے ائمہ ہیں وہ سب چادر تطہیر میں موجود تھے، ان سب کا تعارف ہو رہا تھا، ان سب کو پہچانا جا رہا تھا۔ تو کہنے کر تھک تو نہیں گئے، زیادہ نہیں پڑھوں گا، ڈرے نہیں، لیکن میں ظاہر چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی چیز آپ کی خدمت پیش کر کے جناب سیدہ کی جو عظمت ہے، جناب سیدہ کا جو مقام ہے، جو علم ہے اور جو فضل ہے، جو کمال ہے، کہتے ہیں کہ خیر النساء اربع، بہترین عورتیں 4 گزری ہیں دنیا میں، 4 عورتیں۔ اب عورتوں کا دن جب منایا جاتا ہے اور جب ذکر کیا جاتا ہے تو کائنات کی پوری آدم سے لے کر اور قیامت تک آنے والے صرف 4 عورتوں کے بارے میں حدیثوں میں تذکرہ ہے۔ 4 عورتیں، وہ کون سی 4 عورتیں ہیں؟ کہ ایک حضرت مریم بنت عمران ہیں، مریم ہیں، وہ بھی افضل ترین ہے۔ دوسرے کون ہیں؟ حضرت آسیہ بنت مزاحم ہیں جو فرعون کی بیوی تھی۔ تیسرے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ پھر اس میں جب 4 ہیں تو ان 4 میں پھر افضلیت کسے حاصل ہے؟ افضلیت کسے ہے؟ تو کہا حضرت فاطمہ الزہرا افضل ہیں، افضل ہیں ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے افضل ہیں۔ اگر کوئی دیکھے کہ بھئی کس طرح، تو کہا قرآن تو یہ کہتا ہے ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ حضرت مریم کے لیے قرآن میں کہا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاک، مریم اللہ نے تمہیں چن لیا، وطہرک تمہیں طاہر قرار دیا، واصطفاک علی نساء العالمین، عالمین کی عورتوں پر تمہیں معزز اور محترم قرار دیا، چن لیا، منتخب کر لیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہاں پر جو عالمین کا لفظ آیا ہے اس زمانے میں جو عورتیں تھیں ان سے افضل ہیں، اس زمانے میں جو عورتیں تھیں ان سے افضل ہیں، اور سیدہ پوری کائنات کی عورتوں میں افضل ہیں، پوری کائنات کی عورتوں میں افضل ہیں، لہذا ہر لحاظ سے افضل ہیں، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک روایت ہے کہ کسی ام المومنین کے لیے کہ 2/3 دین اگر سیکھنا ہو تو ان سے سیکھو، ان سے 2/3 دین تمہیں مل جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا خذوا کل دینکم من فاطمہ الزہرا، تمہیں مکمل دین سیکھنا ہو تو فاطمہ الزہرا سیکھو، مکمل دین نہیں سیکھنا تو فاطمہ الزہرا سیکھو۔ دیکھیے آج دنیا میں عورتیں زیادہ ہیں، مرد تعداد اسٹیٹسٹکس کے لحاظ سے عورتیں زیادہ ہیں۔ جب عورتیں زیادہ ہیں دنیا میں اور مرد کم ہیں تو اب حضور سرور کائنات فخر موجودات تمام انسانوں کے لیے ہیں، مرد ہو یا عورت، رسول ہیں۔ اس کے بعد سے پھر 12 ہستیاں اماموں کی آئیں، وہ سب کے لیے امام ہیں، لیکن مردوں کے لیے نمون عمل بن کر 12 ہستیاں ہیں۔ تو جو کمال 12 ہستیوں میں ہے، توجہ چاہتا ہوں، وہ کمال جناب سیدہ میں تنہا ہے، جناب سیدہ کہ کائنات کی پوری عورتوں کے لیے قیامت تک وہ رہنما ہیں، وہ رہبر ہیں۔ ایک چیز جو میں آج چاہتا ہوں واضح کر دینا، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا مصحف فاطمہ کے بارے میں، سنا ہے یا نہیں سنا؟ مصحف فاطمہ نام سنا ہے کسی نے؟ مصحف جو ہے وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ الزام لگایا جاتا ہے ہم پر، انہوں نے ہمارے محترم جعفر صاحب نے جو ہے وہ مختلف ہسٹری کے لحاظ سے بیان کیا، تو میں یہ 2-3 ڈاؤٹس ہیں اس کو دور کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مصحف فاطمہ، وہ کہتے ہیں صاحب یہ شیعوں نے گڑھ لیا ہے قرآن کے مقابلے میں قرآن، قرآن میں کہیں بھی لفظ مصحف قرآن کے لیے نہیں آیا، یہ بات سمجھ لیجیے، قرآن کریم میں لفظ مصحف قرآن کے لیے استعمال نہیں ہوا، مصحف کا استعمال نہیں ہوا، صحف کا ہوا ہے، مصحف کا نہیں ہوا ہے۔ حضور لفظ مصحف قرآن میں نہیں آیا ہے، تو مصحف فاطمہ قرآن تو ہو نہیں سکتا۔ اور پھر روایت کیا ہے کہ جو تم قرآن پڑھتے ہو اس کا ایک لفظ بھی اس مصحف میں نہیں ہے، اس مصحف میں نہیں ہے۔ یہ مصحف فاطمہ پر ایک میرا مضمون بھی ہے، کبھی اگر آپ لوگوں کو مل جائے تو پڑھیے گا، یہ وہاں پر انڈیا کے وہ رسالے میں چھپا تھا، میں کتاب چھپا رہا ہوں اس پہ آ جائے گا، اس کا نام ہی ہے مصحف فاطمہ، کہ مصحف ہے کیا۔ بات یہ ہے کہ حضور سرور کائنات کی دنیا سے چلے جانے کے بعد سے فاطمہ جب غمگین رہتی تھیں تو اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ غمگین رہیں، تو اللہ نے فرشتے کے ذریعے، جبریل کے ذریعے، چونکہ آپ کا ایک نام ہے محدثہ اور محدثہ،
मुहद्दिसा माने गुफ्तगू करने वाली, मुहद्दिसा जिस गुफ्तगू की जाए। तो ये इधर फरिश्ते आके इनसे बात करते थे, ये फरिश्तों से बात करती थी। तो मुहद्दिसा भी हैं और मुहद्दिसा भी हैं, दोनों हैं, मुहद्दिसा और मुहद्दिसा, जिनसे बात की जाए और जो बात करने वाली हों। लिहाजा चूँकि आप गुफ्तगू करती थी, और उस दौरान में हज़रत अली ने लिखा है, जनाब सैयद ने लिखा है, और वो क़यामत तक आने वाले वाक़यात इसमें मौजूद हैं। कुरान की एक भी आयत नहीं है इसमें, कुरान की एक भी आयत नहीं है, बल्कि आने वाले जितने भी वाक़यात हैं और मुसफ़े फ़ातिमा में मौजूद है। क्योंकि आलिमतुन, ये वो आलिमा हैं कि ज़ाहिर है कि जिन्होंने सीखा है, जैसे जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु के लिए है कि आलिमा गैर मुअल्लिमा, कोई बग़ैर मौलवी से सीखा, तो ये भी डायरेक्ट सोर्स से इल्म हासिल कर रही हैं। और इल्म का सोर्स जिस तरह अली के लिए है, उसी तरीक़े से जनाब सैयदा के लिए भी इल्म का फैज़ान हो रहा है। अभी जो आखिरी बात बता कर गुफ्तगू ख़त्म करूँ वो ये है कि कहा कि लौला अली लमा कान अल फ़ातिमा कुफ़्र, अगर अली ना होते तो फ़ातिमा का कोई कुफ़ ना होता, कोई हमसर ना होता, आदम ना उनके अलावा कोई और। अगर अली ना होते तो जनाब फ़ातिमा का कोई कुफ़ ना होता। कुफ़ किसे कहते हैं? काफ फे वाव। कुफ़ के माने हैं जैसे, यानी ब्राइड और ग्रूम दोनों में यकसानियत होनी चाहिए। आजकल शादियां ज़्यादा नाकाम क्यों हो रही हैं? क्योंकि लोग कुफ़ को नहीं देखते, हमसर को नहीं देखते, कि दोनों का स्टेटस एक हो, दोनों का मियार एक हो, उस पर नहीं जाते। कोई माल पे जाता है, कोई जमाल पे जाता है, कमाल पे कोई नहीं जाता। माल पे जाते हैं, जमाल पे जाते हैं, कमाल पे कोई नहीं जाता। जब कमाल पे जाए तो फिर तो है ना, ये आजकल ज़ाहिर है हमारे मुआशरे में, ये मुआशरे की हकीकत है, जहाँ तलाक़ें हो रही हैं। जब और क्यों? इसलिए कि उस कुफ़ को नहीं देखा जा रहा है। जनाब मरियम की शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि कोई ऐसा मासूम नहीं था। जनाब मरियम जिस स्टेटस की थी तो उनकी शादी हो जाती, लिहाजा उनकी शादी नहीं हुई, कुफ़ नहीं था। तो अब ज़ाहिर है कि ये अगर इल्म अली के पास है तो इल्म सैयदा के पास भी है, अगर फज़ल उनके पास है तो फज़ल इनके पास भी है, इस्मत उनके पास है तो इस्मत इनके पास भी है, तहारत उनके पास है तहारत इनके पास भी है। जो जो फजीलत हम अली की तस्लीम करेंगे वह सैयदा में उसको मानना पड़ेगा, वो मौजूद है। कुफ़ न हो। और ये कुफ़ की बात है ना कि दोनों। और फिर जब रसूलुल्लाह ने कहा है, पैगाम कहा कि देखें कि अली इब्न अबी तालिब जो हैं और उनके फ़ज़ाइल ज़ाहिर के दुनिया पर वाज़ेह हैं, जनाब सैयदा से जिक्र रहा, इसीलिए जो है इंतखाब का हक़ जो दे दिया गया है वो ज़ाहिर के लड़की को दिया गया है, औरत को दिया गया है कि वो इंतखाब करे। तो जाके हुज़ूर ने बताया कि मैंने शादी की। और फिर ये वाहिद वो जनाब सैयदा की अज़मत है। सिर्फ अज़मत बयान करना चाहता हूँ कि जो निकाह हुआ है दुनिया में किसी के हों, रसूल का हो किसी और का हो, सिर्फ एक निकाह हुआ है ज़मीन पर। लेकिन सैयदा वो अज़मत वाली बीवी है कि एक निकाह अर्श पर होता है, एक फर्श पर होता है। एक निकाह अर्श पर होता है, अर्श पर। इन्नल्लाह अमरनी अन उज़व्विज फ़ातिमा बिन अली, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं फ़ातिमा की शादी अली से कर दूँ। बड़े बड़े रिश्ते आए थे, अब बड़े बड़े लोग रिश्ते लेकर आए थे। मैं मिंबर से नाम नहीं लेता उनका, बड़े बड़े लोगों ने रिश्ते दिए थे, हम इतनी दौलत देंगे, इतना सरमाया देंगे, इतना माल देंगे। लेकिन क्या कहा था कि मैं अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर हूँ। वो जो पाबंद वही है, अभी आपने सुना तकरीरी वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, जो कुछ नहीं बोलता वही कहता है जो वही कहती है, जो पाबंद वही है। तो आप बताइए कि वो रसूल कह रहा कि मैं अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर हूँ, और किसी मामले में तो नहीं कहा। तो इस मामले में क्यों कहा? बात यह कि इसका फ़ैसला रसूल के हाथ में नहीं था, इसका फ़ैसला अल्लाह के हाथ में था, अल्लाह के इख्तियार में था। और गालिबन यही तो सबब है, यही तो सबब है कि ये दोनों का जो क़िरान हुआ। कुफ़ की बात कर रहा हूँ अभी, कुफ़ की। कुफ़ माने हमसरी, इल्म में, फ़ज़ल में, शजाअत में, फसाहत में, बलागत में, फ़ज़ल में, कमाल में, ये सारे, इस्मत में, तहारत में। तो अगर आप देखते जाएँ, कंपेयर करें, कुफ़ के माने बिल्कुल बराबरी, हमसरी। अब ज़ाहिर है कि हुज़ूर सरवर कायनात जो हैं उनका घर सबसे बड़ा घर है दुनिया में। ज़ाहिर है रसूल है, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन। जो सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन हो, उससे बड़ा घर किसका होगा? और हमेशा ख्वाहिश क्या होती है लड़की वाले की कि जो शादी हो ऊंचे घराने में हो, आला घर में हो,
کوئی بہترین گھر ہو وہاں ہو. میں دیکھیں نا ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے، ہر بیٹی کے باپ کی خواہش ہوتی ہے میری بیٹی جو ہے وہ اچھے گھر میں جائے. اب رسول سے بڑا تو کسی گھر ہی نہیں، تو کہاں سے گھر لائیں بڑا بھائی؟ شادی کے لیے گھر بڑا کہاں سے لائیں؟ تب آپ سمجھے کہ رسول کو اللہ نے خانہ کعبہ میں نہیں پیدا کیا. توجہ چاہتا ہوں، رسول کو خانہ کعبہ میں پیدا نہیں کیا. علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا؟ اسی لیے کہ اگر کوئی بڑا گھر ہے رسول کے گھر سے تو وہ خانہ کعبہ ہی تو ہے. خانہ کعبہ ہی تو ہے. توجہ ہے بھی کہ جب خانہ کا، اسی لیے غالباً یہی مصلحت ہو کہ اس لیے کہ اگر بیٹی ہے رسول کے گھر کی تو پھر بیٹا ہوگا خدا کے گھر کا، اور یہ پھر کفر بن جائیں گے، کفر. اور اگر کفر نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ توجہ چاہتا ہوں، اگر ان کا کفر نہ ہوتے، ہمسر نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کیا ہوتی؟ ظاہر کہ اللہ کیا ہے، ہم سورۃ توحید میں کیا پڑھتے ہیں؟ لم یکن لہ، ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. کفر وہی ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے. تو اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ توجہ چاہتے ہیں، اگر علی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کہ یہ کفوا احد، کوئی ان کا کفر نہ ہوتا سیدہ کا. تو اللہ ہے کفر، یعنی مقصد اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. تو اللہ کی وحدانیت کو بچانے کا نام، توجہ چاہتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کو بچانے کا نام علی ہے. علی وہ ہے جس نے دنیا خانہ کعبہ میں پیدا ہو کر علی سے شادی اور فاطمہ زہرا سے شادی کر کے اس کی وحدانیت کی حفاظت کی ہے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. تو یہ عظمت سیدہ ہے، یہ مقام سیدہ ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں آیت تطہیر کا، کل میں نے آیت تطہیر کے بارے میں جو گفتگو کی تھی وہ اس لحاظ سے کہ کل رزق مسلوم روایت، ہر طرح کے رزق کو اہل بیت سے سلب کر لیا گیا. انشاءاللہ کل میں اس گفتگو کو مکمل کروں گا. آج اس گفتگو کو یہاں تک پہنچاتے ہوئے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کاش دنیا سیدہ کی عظمت کو جان لیتی، پہچان لیتی تو ان پر ظلم نہ کرتی، ستم نہ کرتی، ان پر ظلم نہ ڈھاتی. اور بعض کتاب لکھنے والوں نے لکھا بھی ہے، جب بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص دروازہ گرائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ لے کر آئے، یہ کیسے ممکن ہے، تو پھر لکھا ہے شبلی نعمانی نے کہ ان کی طبیعت سے بعید نہیں تھا، ان کی طبیعت سے بعید نہیں تھا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے. یعنی باقاعدہ تسلیم کیا ہے کتابوں میں، میری بھی لائبریری میں اس کے مختلف حوالے موجود ہیں. کوئی نہ مانے لیکن آپ خود سوچیں کہ کتنا دل دکھایا تھا. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ غضبت فاطمہ غضبناک ہو گئیں، وَلَمْ تَتَكَلَّمْ حَتَّى مَاتَتْ، مرتے دم تک ان لوگوں سے کلام نہیں کیا جنہوں نے حق غصب کیا تھا، جنہوں نے ظاہر فاطمہ کا حق نہیں دیا تھا، جنہوں نے حق چھین لیا تھا. فاطمہ غضبناک ہوئی اور وہ آئے، معافی مانگنے آئے، لیکن آپ نے معاف نہیں کیا. اور پھر اس میں جو الفاظ ہیں بخاری کے، ذرا سنیے گا بڑی توجہ سے. الفاظ کیا ہیں کہ غضبت فاطمہ تو وَلَمْ تَتَكَلَّمْ حَتَّى وَلَمْ يُؤْذَنْ بِهَا، اور وہاں پر ان کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ یہ میرے جنازے میں بھی شریک نہ ہوں، یہ میرے جنازے میں بھی. سیدہ ناراض گئی. ذرا سوچیں کہ سیدہ ناراض گئی ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم ڈھائے ہیں، جنہوں نے حق چھینا ہے، جنہوں نے حق کیا ہے. جناب سیدہ ناراض گئی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے کہ جب ظاہر حضور کے فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ بھی حدیث ہے بخاری کی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی وہ کافر ہے. اس کے معنی فاطمہ کو اذیت پہنچانے والا کافر ہے، فاطمہ زہرا کو اذیت پہنچانے والا کافر ہے. اس لیے کہ جس نے بھی اذیت پہنچائی ہے، جس نے بھی کس قدر ناراض ہے سیدہ. یہ سیدہ معمولی ہستی نہیں ہے. سیدہ کی ذرا پہچانو، ان کی عظمت یہ ہے کہ جس کی تعظیم کے لیے خود رسول کھڑا ہو جاتا ہو، رسول جس کی تعظیم کرتا ہو نظر آتا ہو. اگر بیٹی کی حیثیت سے تعظیم کرتے رسول اللہ تو سنت بن جاتا ہر فرد پر کہ ہر باپ پر کہ جب بیٹی آئے تو باپ کھڑا ہو جائے اس کی تعظیم کے لیے. یہ سنت نہیں ہے.
بلکہ اس لیے کہ جن سے اناس کی نمائندہ آ رہی تھی، تمام خواتین عالم کی نمائندہ کی حیثیت سے آ رہی تھیں، ایمبیسیڈر کی حیثیت سے، نمائندہ کی حیثیت سے آ رہی تھیں، اس لیے رسول سر وقت تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ کہا کہ جب مجھے جنت کو خوشبو سونگھنی ہوتی ہے تو فاطمہ کی خوشبو سونگھ لیتا ہوں، پیشانی کا بوسہ لے لیتا ہوں، اسے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ فاطمہ جس سے ناراض گئی ہوں، اللہ اس سے کیسے راضی ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں، جو رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے جو اذیت دیتے ہیں۔ اور کہا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، کتنی بڑی اذیت تھی۔ فاطمہ کو جب باپ کو روتی تھی نا تو لوگ آ کے کہتے تھے اے علی جا کر سمجھا لو، اور فاطمہ سے کہہ دو کہ گریہ نہ کیا کریں، رویا نہ کریں، ان کے رونے سے ہماری نیند میں خلل واقع ہوتا ہے، ان کے رونے سے ہماری نیند میں خلل واقع ہوتا ہے۔ جناب سیدہ کس کا ماتم کر رہی تھی؟ کس کو رو رہی تھی؟ اپنے باپ کو رو رہی تھی، رسول کو رو رہی تھی، اس کا احسان ہے۔ علی نے کیا کیا تھا؟ علی نے اپنے ہاتھوں سے ایک گھر بنایا تھا جس کا نام بیت الحزن تھا، ظالموں نے گھر کو بھی گرا دیا۔ بیت الحزن کہتے ہیں کہ صبح سے شام تک حسن حسین کو لے کر جاتی تھی، ماں بیٹھ کر روتی تھی، ماں بابا کے بھی روتی تھی۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ سیدہ جب پہلو شکستہ ہوا اس کے بعد سے جامر نہ ہو سکی، پہلو شکست ہونے کے بعد سے محسن شہید ہو گئے، پہلو شکستہ ہو گیا، اور آخر کار وہ وقت آیا کہ روایات میں ملتا ہے، اور اس وقت اسما بنت عمیس وہاں موجود ہیں، حضرت فضہ کا ہمیں ذکر نہیں ملتا، اس وقت اسما ہیں، سارے کام سیدہ نے خود کیے ہیں، خود اس نے انجام دیے، کھانا بھی پکانا ہے، صفائی بھی کرنا ہے، اس کے بعد سے کہا ذرا پانی لے کر آؤ اسما تاکہ میں غسل کروں، سیدہ نے غسل کیا ہے۔ کہتے ہیں اب دو روایت ہیں کہ وصیت کی ہے یا وصیت لکھی ہے، کئی وصیتیں ملتی ہیں جاگیر کے بارے میں، اور چیزوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، اور پھر کہا کہ آپ میرے بعد جو زینب کی بیٹی امامہ ہے اس سے شادی کر لیجئے گا، وہ میرے بچوں کا خیال رکھے گی، اور یہ بھی کہا کہ علی آپ ہی میرا غسل دیجئے گا۔ تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی طرح، لیکن علی سے وصیت کی تھی، آپ غسل دیجئے گا، عالم یہ بھی کہ میرے جسم پر کسی کے نظر نہ پڑے، آپ غسل دیجئے گا، اور وہ حنوط دیجئے گا جو جنت سے آیا تھا، جس کا ایک حصہ رسول کو دے دیا گیا، ایک حصہ ان کے لیے تھا، ایک علی کے لیے تھا، 3 حصے کیے گئے تھے، کافور جو آیا تھا اسی سے حنوط دیں۔ اور اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ جناب وصیت جو کی ہے اس وصیت کے الفاظ ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے جناب سیدہ نے بتایا کہ جب یہ کسی مردے کو لٹایا جاتا ہے تو اس وقت جب چادر میں اور کفن میں لپٹا ہے تو اس کا جثہ نظر آتا ہے، لہذا ایسا تابوت بنایا جائے تاکہ میرا جسم نظر نہ لے پائے۔ جناب سیدہ نے کہا ایسا تابوت بنایا جائے، جو تابوت نکلتا ہے نا ایسا تابوت تاکہ جسم نظر نہ آئے۔ ساری وصیتیں کی ہیں، اور اس کے بعد سے کہا اسما بچوں کو کھانا کھلا دینا، اور کہا میں محراب عبادت میں جا رہی ہوں، محراب میں عبادت کروں گی، جب تک آواز آتی رہے تسبیح کی سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، جب آواز آنی بند ہو جائے سمجھو کہ میں دنیا سے چلی گئی۔ کہتے آ کر بار بار دیکھتی ہیں، اب جو دیکھا آواز نہیں آئی، سمجھ لی کہ فاطمہ دنیا میں نہیں رہی۔ بچے آئے، بچوں سے کہا بچوں کو کھانا کھا لو، کہا اسباب جانتی ہیں ہم بغیر مانگے کبھی کھانا نہیں کھاتے، ہماری مسئلہ ہے۔ کہتے اس کے بعد بتانا پڑا، علی مسجد میں تھے، جب اطلاع دی علی روتے ہوئے آئے، اب علی کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ ابابا کہاں ہے، ابا کہاں ہے، اے فاطمہ مصیبت سہنے کے لیے مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی، عجب اللہ تمہیں کسی نظر لائے۔ یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ رسول کی بیٹی ہے، وصیت کی تھی کہ رات کو جنازہ اٹھے، دن کو نہیں۔ 7 مختلف اقوال ہیں کہ کہاں پر دفن کیا گیا، اپنے گھر میں دفن ہے،
جنت البقیع میں فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں دفن ہیں یا روضہ رسول میں ہیں یا ممبر اور روضے کے درمیان، یہ گھر اور ممبر کے درمیان، بہت سے مختلف اقوال ہیں۔ بات یہ ہے دشمنوں کا ڈر تھا کہیں قبر کو کھولے نہیں، سیدہ کو نکالے نہیں، بے حرمتی نہ کرے۔ ذرا سوچے رات کو ہی جب یہ سب جگہ شہرت ہو گئی تو ان لوگوں نے کہا کہ جنازہ کب اٹھے گا؟ کہا بھی ہم بعد میں جواب دیں گے۔ کہتے ہیں کہ کل 12 افراد تھے جو جنازے میں شریک تھے۔ کس کا جنازہ ہے؟ رسول کی بیٹی کا جنازہ ہے۔ جب اٹھایا گیا، ہر ایک معمولی آدمی کا جنازہ اٹھتا ہے، اتنے لوگ، لیکن ہائے جنازے میں جب علی بن ابی طالب غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ علی نے چیخ ماری۔ جب چیخ ماری ہم نے پوچھا چیخ کیوں ماری؟ کہا پہلو شکست سیدہ کا، پہلو شکست سیدہ کا۔ اس کے بعد جب غسل دے دیا جاتا ہے بلایا جاتا ہے، آؤ بچوں آ کر دیکھ لو، اور سب کو گھر والوں کو بلایا جاتا ہے۔ زینب آئی، ماں سے لپٹ کے رونے لگی، مادر گرامی اب ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ام کلثوم آئی، گریہ کیا۔ حسن آئے اور علی بس کہلی ماں بات کیوں نہیں کرتی، ماں گفتگو کیوں نہیں کرتی، مادر گرامی آپ بات کیوں نہیں کرتی؟ کہتے ہیں حسین کا آؤ، آنے کے بعد سے رخصت ہو لو۔ حسین نے کہا جب میں آتا تھا ماں بازو کو پھیلا دیتی تھی، اگر آج اسی طرح ماں بلا کے بندے کا ٹوٹے ہاتھ میں میرے بیٹی آ جا، میرے لال آ جا، اسی نے مومنوں فاطمہ کا ماتم ہے، مومنوں فاطمہ کا ماتم ہے، مومنوں فاطمہ کا ماتم ہے، ہائے مومنوں فاطمہ کا ماتم ہے، مومنوں فاطمہ کا ماتم ہے، مومنوں فاطمہ کا ماتم ہے، ہائے مومنوں فاطمہ کا ماتم ہے، ہائے دختر مصطفیٰ کا ماتم ہے، مومنوں فاطمہ کا ماتم ہے، ہائے مومنوں فاطمہ کا ماتم ہے، باد احمد جسے ستایا گیا، باد احمد جسے ستایا گیا، ہائے باد احمد جسے ستایا گیا، باد احمد جسے ستایا گیا، آج اس صابرہ کا ماتم ہے، مومنوں فاطمہ کا ماتم ہے، ہائے مومنوں فاطمہ کا ماتم ہے، ہائے مومنوں فاطمہ کا ماتم ہے، مومنوں فاطمہ کا ماتم ہے، دیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، ہوئی برباد رسول دو سرا کے، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، اندھیر ہوا
فاطمہ زہرا نے قضا کی اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی ٹوٹا سر خان سے دل شاہ پر و شاہ پہ ٹوٹا سر خان سے دل شاہ پر و شاہ پہ ٹوٹا سر خان سے دل شاہ پر و شاہ پہ افسوس نبی ذاتوں پہ گردوں نے جفا کے اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی عرش گئے زینب کلثوم کے نالے عرش گئے زینب کلثوم کے نالے عرش گئے زینب کلثوم کے نالے آثار قیامت ہوئے اس طرح بکا کے اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی یا فاطمہ کہہ کہ جو روتا ہے زمانہ یا فاطمہ کہہ کہ جو روتا ہے زمانہ یا فاطمہ کہہ کہ جو روتا ہے زمانہ تربت ہل جاتی ہے رسول کو سرا کی اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی معصوم عالم کا اٹھا شب کو جنازہ معصوم عالم کا اٹھا شب کو جنازہ معصوم عالم کا اٹھا شب کو جنازہ یوں صاحب عصمت نے زمانے سے حیا کی اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی سبتین اٹھائے ہوئے ہیں ماں کا جنازہ سبتین اٹھائے ہوئے ہیں ماں کا جنازہ سبتین اٹھائے ہوئے ہیں ماں کا جنازہ اور بیٹیاں کہتی ہے دعائے ہے دعائے اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا
کی شہادت کے بہانہ تھا قضا کا، محسن کی شہادت کے بہانہ تھا قضا کا، محسن کی شہادت کے بہانہ تھا قضا کا، گویا کہ ستم کرتے محمد جفا کی، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، بازار کے لوگوں نے چراغوں کو بجھایا، بازار کے لوگوں نے چراغوں کو بجھایا، بازار کے لوگوں نے چراغوں کو بجھایا، میدان کو چلی گئے حبیب کو سرا کی، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، مومنو فاطمہ کا ماتم ہے، مومنو فاطمہ کا ماتم ہے، ہائے مومنو فاطمہ کا ماتم ہے، مومنو فاطمہ کا ماتم ہے، شم مانگا کب شبیر کا غم مانگا، توفیق عزا مانگے، شبیر کا غم مانگا، شبیر کا غم مانگا، شبیر کا غم مانگا، شبیر کا غم مانگا، دنیا کی نگاہوں کو جنت کی طلب ہوگی، دنیا کی نگاہوں کو جنت کی طلب ہوگی، دنیا کی نگاہوں کو جنت کی طلب ہوگی، ہم اہل مودت نے بس کر وہ بنا مانگے، شبیر کا غم مانگا، شبیر کا غم مانگا، شبیر کا غم مانگا، شبیر کا غم مانگا، وہ زخم ہے سینے میں آرام نہیں ملتا، وہ زخم ہے سینے میں آرام نہیں ملتا، وہ زخم ہے سینے میں آرام نہیں ملتا، اس زخم کی زہرا سے مجلس میں دوا مانگے، شبیر کا غم مانگا، شبیر کا غم مانگا، شبیر کا غم مانگا، شبیر کا غم مانگا، محسوس کیا غلبہ جب ذوف نے قاہت کا، محسوس کیا غلبہ جب ذوف نے قاہت کا، محسوس
کیا غلبہ جب ذوف نکاحت کا خود شافع عالم نے زہرا سے شفا مانگی شبیر کا غم مانگا شبیر کا غم مانگا شبیر کا غم مانگا شبیر کا غم مانگا تقدیر کے اس در پر اب آگ بھڑکتی ہے تقدیر کے اس در پر اب آگ بھڑکتی ہے تقدیر کے اس در پر اب آگ بھڑکتی ہے جس در پہ ملائک نے آنے کی رضا مانگی شبیر کا غم مانگا شبیر کا غم مانگا شبیر کا غم مانگا شبیر کا غم مانگا تمثیل نہیں ایسے تاریخ کے دامن میں تمثیل نہیں ایسے تاریخ کے دامن میں تمثیل نہیں ایسے تاریخ کے دامن میں زہرا سے زمانے نے توجیہ بکا مانگی شبیر کا غم مانگا شبیر کا غم مانگا شبیر کا غم مانگا شبیر کا غم مانگا جس عمر میں جینے کے ارمان ابھرتے ہیں جس عمر میں جینے کے ارمان ابھرتے ہیں جس عمر میں جینے کے ارمان ابھرتے ہیں اس عمر میں زہرا نے مرنے کی دعا مانگی شبیر کا غم مانگا شبیر کا غم مانگا شبیر کا غم مانگا شبیر کا غم مانگا جس عمر میں جینے کے ارمان ابھرتے ہیں جس عمر میں جینے کے ارمان ابھرتے ہیں جس عمر میں جینے کے ارمان ابھرتے ہیں اس عمر میں زہرا نے مرنے کی دعا مانگی شبیر کا غم مانگا شبیر کا غم مانگا شبیر کا غم مانگا شبیر کا غم مانگا کیا بنت پیغمبر نے مانگا تھا مسلمانوں کیا بنت پیغمبر نے مانگا تھا مسلمانوں کیا بنت پیغمبر نے مانگا تھا مسلمانوں بس مرقد احمد میں ایک قبر کی جا مانگی شبیر کا غم مانگا شبیر کا غم مانگا شبیر کا غم مانگا شبیر کا غم مانگا وہ بند کفن ٹوٹے دو ہاتھ نکل آئے وہ بند کفن ٹوٹے دو ہاتھ نکل آئے وہ بند کفن ٹوٹے دو ہاتھ نکل آئے شبیر نے جب ماں سے ملنے کی رضا مانگی شبیر کا غم مانگا شبیر کا غم مانگا
ماں کا ماتم ہے مومنوں، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کر، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بیوی کچھ درد تیرے بیوی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے، بابا تیرا رہتا ہے تربت پہ تیری تب سے، کب گنبد خضرا میں کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے، آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کر آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، کیا